آج ہمارے معاشرے میں لوگوں سے مانگنے کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے استغنا سکھایا ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، وہ تمہارا ہے بھائی، وہ میرا نہیں ہے۔ لوگ اپنی دولت کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں نا کہ اگر بتا دیا تو قرضہ مانگنے آ جائے گا کل یہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیگم سے بھی چھپایا جا رہا ہے، بیگم کو لوگ صحیح تنخواہ نہیں بتاتے کہ یہ پھر مانگنے آ جائے گی، ساس کو نہیں بتاتے ساس مانگ لیں گی، داماد کو نہیں، سسر کو نہیں بتاتے، دوستوں کو نہیں بتاتے، ہر آدمی چھپا رہا ہے۔ میرے تو تعلقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں نا، بعض لوگ بڑے مالدار ہیں، غریب بھولیے میں گھومتے ہیں، مجھے بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہم سے پیسے نہیں مانگے گا۔ الحمدللہ یہ ایک امیج اچھا پبلک کے سامنے گیا ہوا ہے۔ تم جن کو بہت اعتماد ہوتا ہے نا کئی سال رہنے کے بعد، وہ بھی بتاتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے مولوی صاحب بھی کیا مانگیں گے، پیسے ہی نہ مانگ لیں کہیں، اگر بتا دیا۔ مانگنا جائز ہے استغنا کے ساتھ، وہ تو کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، بھائی یہ ضرورت ہے، اگر دینی ہے دو، نہیں دینی تو نہیں دو، یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ بھائی مسجد میں بالفرض، ابھی تو ہمارے وضو خانے میں ضرورت نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، بھائی ضرورت ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی بنا دو تو ثواب ملے گا، نہیں بناؤ تو میرے باپ کا تھوڑی ہے، میرے گھر کا وضو خانہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی یہ یتیم خانہ ہے، خرچ کر لو ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو میرے بچے تو یتیم الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ثواب ملے گا آپ کو اگر کرتے ہو یتیم خانوں پہ خرچ، وہ مدرسہ بن رہا ہے، یہ تو جائز ہے، یہ فرد واحد سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک مانگنا وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ یار یہ کیا مصیبت بن گیا یہ آدمی۔ تو اس لیے لوگ اپنی تنخواہ، اپنی انکم دوسروں کو بولو بھائی نہیں بتاتے، اور میں خود بھی بھگتا ہوا ہوں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بڑی وراثت ملی تھی، میں نے بتا دی، ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا پوچھ رہے کتنے پیسے ملے، میں نے کہا اتنے ملے ہیں، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی اس وقت، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، پوری رات پھر وہ سوچتا رہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کو کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے نکالے ہم۔ دوسرا آیا مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا انتقال، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو ماشاءاللہ وراثت کتنی ملی؟ بھائی ہم تو دوستوں یاروں کو بتا دیا کرتے تھے، بھائی اس میں کیا چھپانا ہے یار، اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، جانا تو دنیا میں سب نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، افسوس تو ہمیں ظاہر انتقال کا افسوس ہوتا ہے نا، ہمارے والد صاحب تو ہمارے نام دنیا زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم نے نہیں کروایا، سب آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے، کوئی بہت بڑی وراثت نہیں تھی کہ آپ سوچے کہ پھر آ جائیں یار، اچھا ہمیں کیوں نہیں بتایا یار، ابھی تمہیں پتہ چل، جتنی بھی تھی، چاہے 5,000 ہو، چاہے 10,000 ہو، چاہے 1 کروڑ ہو، چاہے 5 لاکھ ہو، چاہے 2 لاکھ ہو، ہر چیز کے خریدار مارکیٹ میں موجود۔ اگر آپ بولو گے مجھے 1 لاکھ روپے ملے تو یہ بھی بہت سے لوگوں کی نیندوں کو 1 لاکھ بھی اڑائے گا کہ یار 1 لاکھ بھی تو پیسے تو ہے نا، تو 50,000 لگا دو، 50 آپ کے 50 میں 50 دے دو، تو میں اس سے 1 مہینے میں اتنے کما کے یہ اصل بھی ریٹرن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ڈرامے ہوتے ہیں، جو ہے وہ کیا نام ہے، ہم بے وقوفی میں بتا دیا کرتے تھے، بھائی اتنے ملے، آپ کو کتنے ملے، بھائی اتنے ملے، کیا کیا ملا، بھائی یہ ملا۔ تو وہ ماشاءاللہ ایسا بھگتا ہم نے طبیعت سے، بڑے قریبی لوگ آ کے، بھائی ایکچولی ایک بزنس ہے میرے دماغ میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی مولوی آدمی ہے، پیسے ختم ہو جائیں گے، تو ایکچولی ایک بزنس ہے میرے ذہن میں آیا، میرے تو کوئی شوق نہیں، لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے گا، اور ہمیں چونا لگا کے فلاں اتنے ہزار اس کو پکڑا ہے، اتنے ہزار اس کو پکڑا ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرے گا، وہ پلاٹوں میں انویسٹمنٹ کرے گا، وہ گولے گنڈے کی ریڈی لگائے گا، وہ سبزیوں کا کاروبار کرے گا، اور اس کے بعد ایک دن آیا کہ ہم اپنی ایف ایکس کو 40,000 میں قسطوں پہ ایف ایکس خریدی میں نے، سمجھ رہے ہو، وہ بھی ایک شاگرد نے زکات سمجھ کے مجھے دے دی ہوگی، پیسے لیے اس نے، لیکن بعض دفعہ انسان کہتا ہے اب کیا یہ بغیر فری میں تو لیں گے نہیں، 40,000 کی ایف ایکس خریدی میں نے قسطوں پہ، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہاتھ سے کیا ہے اس میں، یعنی چھت گری بھی ہے تو یوں کیا، تو ایف ایس میں یہ بڑا فائدہ۔ وہ پھر دوبارہ اللہ نے الحمدللہ، اب میں کوئی ایسا غریب آدمی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ کھانے پینے کو اللہ دے رہا ہے ہمیں، دوبارہ اللہ نے کھڑا کر دیا اپنے پاؤں پہ، بلکہ اس سے بھی گئے تھے، وہ بھی بہت بعد میں لی۔ تو لوگ کیوں چھپاتے ہیں؟ بھائی بتا دیا تو فوراً اس کے دل میں فاسد خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کر کے بتائیں کہ میرے پاس 1 ارب روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا اپنے آپ کو بنا دو، اس کو پتا ہے بھائی اس کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، 10 ارب ہے، 20 ارب۔ میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں میری اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے اتنے، میں اتنا ارب پتی آدمی ہوں، میرا یہ کارڈ رکھ لیں، ادھر ہم کارڈ لے کے ادھر ڈسٹ بن میں، الحمدللہ میرا یہ معمول ہے۔ یہ جتنے لوگ مجھے کارڈ دیتے ہیں نا، میں یوں ہوں، یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کارڈ سیو کرتا ہوں، بھائی میرے کس کام کا ہے تو صحیح ہے نا، وہ فیکٹری ہے ماشاءاللہ، اللہ اور 2 فیکٹریاں بنائے آپ، تو وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی کام پڑے،
بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہ پڑے کہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑے کسی کے سامنے, اور اللہ نے اب تک بچایا ہوا ہے. تو فوراً میں گھر والوں کو کہتا ہوں بھائی یہ کارڈ ہے ڈسٹ بن میں, یہ ڈسٹ بن میں ڈال دو. تو اپنے آپ کو انسان ایسا بنائے کہ کسی کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی کیا ہے, بھائی آپ کی بلا سے میں تو جو مجھے اللہ دے رہا ہے میرا تو وہی ہے, بس جو میرے بٹوے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں میرے, باقی سارے تمہارے ہیں میرے نہیں ہیں نا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, حدیث کا مفہوم ہے عزت کا طریقہ کیا ہے, کیسے عزت حاصل ہو, حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ. جو کسی دوسرے کی جیب میں بے پرواہ, بھائی وہ تمہارا ہے میرا نہیں ہے, ختم. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. ہر آدمی نا ایسے جیسے وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے نا, ان کو پتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا میرے بٹوے میں اتنے پیسے, ایسے سونگنا شروع کر دے گا یہ, وہیں سے اس کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کی نظر میں امیر ہو غریب ہو برابر, ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جو معاشرے میں عزت دار آدمی ہوتا ہے اس کو تھوڑا الگ طریقے سے بات کی جاتی ہے, کیونکہ وہ تھوڑی سی بے عزتی پر غصے ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام دو. یہ ایک الگ چیز ہے کہ مالدار آدمی کو آپ نے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا دیا, غریب آدمی کو آپ نے سادہ کمرے میں بٹھا دیا کیونکہ وہ اے سی کا عادی ہے, یہ پنکھے پہ گزارا کر لے گا. یہ استغنا کے خلاف نہیں ہے, یہ تو جیسے جو ہو اس کو وہ عزت دینی چاہیے. لیکن کسی سے لالچ کرنا, نظر رکھنا, لوگوں کے کارڈ سنبھال کے رکھنا, چندہ مانگنا ہے تو بھائی اوپنلی مانگو ساری دنیا سے چندہ, یا کوئی اپنا خاص ریلیٹو ہے اس سے آدمی ذکر کر دے اس کا. تو یہ آج کل بہت چل رہا ہے کہ بھائی سگے بھائی کو نہیں بتا رہے لوگ, سگے بھائی کا بھروسہ ختم ہو گیا کہ یہ مانگ لے گا. تبھی جس کے پاس جاؤ نا لوگ اپنی ہمدرد, بھائی میں تو مخروج چل رہا ہوں, گزارا ہی نہیں ہو رہا. پھر تنہائی میں جا کے کہہ رہا ہوگا اللہ تیرا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈر بھی رہے ہوتے نا اللہ کا عذاب نہ آ جائے, اے اللہ اس کو بتا دیا نا یہ کھا جائے گا مجھے. تو ہمارے تجربوں سے سیکھیں.